زمین تک آئیں گے نہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرشتے ہیں مقرب ترین، یہ بھی نہیں جانتے۔ تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں جانشین۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو بنانے والا ہے اس میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائیں، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا اللہ رب العالمین نے، بے شک میں جو جانتا ہوں ما لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کس طرح انسان کی تخلیق ہوئی۔ شروع میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فرشتوں کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون بہائیں گے، جو فتنہ فساد کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانشین بنانے والا ہوں۔ تو جانشین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، اور یہاں پر جو نائب ہے اس کی ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر جو مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آگے نسل در نسل چلتی رہے۔ خلیفہ یعنی خلیفہ اس کا بنتا ہے جو دنیا سے چلا جائے، یعنی جو دنیا سے چلا جائے اس کا نائب بنایا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ جسارت کی کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ اللہ کا نائب بنے گا، تو نعوذ باللہ اس طرح معنی نہیں ہے، نہ یہ مطلب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہیں، ازل سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر موت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نائب کون بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کا نائب، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آگے چلتی رہے نسل۔ خلیفہ کا مطلب جس سے آگے پیدا ہوتے رہیں، یعنی نسل در نسل چلتی رہے۔ تو یہاں خلیفہ سے یہی مراد ہے کہ انسان اسی طرح ہوتے ہیں، ایک فوت ہو گیا، اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، اسی طرح نسل در نسل۔ تو پھر جب فرشتوں نے یہ بات کہی تو یہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ کی ذات پر کہ اللہ تو کیوں بنا رہا ہے، تو اس طرح نہیں کہہ سکتے، نہ ہی یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننا چاہتے تھے فرشتے کہ اللہ یہ جو تو مخلوق بنا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننا چاہتے تھے۔ اللہ کی ذات پر فرشتے کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ تو یہ غلط ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا، تو اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وجہ پوچھنا چاہی کہ اللہ جو فتنہ فساد پھیلائیں گے، جو اس طرح کے کام کریں گے، پھر کیا وجہ ہے ان کو پیدا کرنے کی، یہ مطلب تھا فرشتوں کا۔ تو اللہ رب العالمین کو انہوں نے اپنے بارے میں بتلایا کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکائی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ اتنا سا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا۔ پھر آگے یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلایا آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، ہر چیزوں کے نام، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر کہ وہ بتلاؤ وہ کون ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ فقال انبئونی، اللہ نے فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کی خبر دو، ان چیزوں کی خبر دو جو میں نے آدم کو سکھلائے ہیں، ان کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکائی بیان کرتے ہیں، یعنی ہمارے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یا کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حجت قائم کی، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر یہ بتلاؤ جو میں نے آدم کو نام سکھلائے وہ بتاؤ کیا نام ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ وہ نام چیزوں کے نام ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہی معنی لیا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یا کوئی افراد ہیں جو دنیا کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھلائے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے کوئی ہمارے لیے علم، الا ما علمتنا مگر وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا، یعنی ہمارا ذاتی کوئی علم نہیں ہے، جو تو نے ہمیں دیا وہی علم ہے ہمارے پاس۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تیری ذات علیم ہے، جاننے والی ہے، حکمت والی ہے، یعنی اس کے اندر بھی تیری حکمت ہوگی کہ مخلوق کو تو نے پیدا کیا ہے۔ ایک معذرت کا انداز ہے، یہ ایک فرشتوں کا معذرت کا انداز ہے کہ اللہ ہم نے جاننا چاہا لیکن یقیناً تو ہی حکیم ہے، تو ہی حکمت کو جانتا ہے کہ تو نے کیوں اپنی مخلوق کو مزید بڑھایا، کیوں ان انسانوں کو پیدا کیا، یہ فرشتوں نے کہا۔ تو یہاں پر ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے مقرب ترین مخلوق ہے، اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل جب اصلی شکل میں آئے تو آسمان کا کوئی کونا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اتنی بڑی ان کی جسامت تھی کہ آسمان پورے پہ وہی نظر آ رہے تھے۔ اتنا بڑا ایک فرشتہ، لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے اللہ کے، ان کے ان گنت فرشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبریل امین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے وہاں نماز پڑھی جہاں فرشتے ایک دفعہ نماز پڑھتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، ایک دفعہ اگر وہاں نماز پڑھ لے دوبارہ ان کی کبھی زندگی میں باری نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنی تعداد میں کہ ایک دفعہ نماز پڑھ لی دوبارہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا، اتنی زیادہ تعداد میں۔ یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے، یہ فرشتے ہیں، یہی سنبھالنے والے ہیں۔ بادلوں کے بارش برسانے والے فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، بادلوں پر نگران ہیں۔ اسی طرح زمین میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ فرشتے ہی کرتے ہیں، جیسے مزدور کے طور پر، جس طرح دنیا میں ایک عام مثال دی جائے، مزدور ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پر معمور کیا ہوا ہے، یہ لوگ کام سر انجام دیتے ہیں فرشتے۔ تو فرشتوں کی اتنی زیادہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والے، لیکن ان کو بھی علم غیب نہیں ہے، ان کو بھی علم غیب نہیں ہے، غیب نہیں جانتے، یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں پر بیٹھے ہوئے تو دنیا کی خبر کو وہ نہیں جانتے، جب تک دنیا میں آئیں گے نہیں، جب تک زمین تک آئیں گے نہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرشتے ہیں مقرب ترین، یہ بھی نہیں جانتے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اندر چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن جو علم غیب ہے یہ اللہ کی صفت ہے، جو اس یعنی مثال اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ آپ کو پتہ ہے، اسی طرح کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کے گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت پوری مخلوق کو سننے والا ہے، پوری مخلوق کو دیکھنے والا ہے، پوری مخلوق کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ یہ انسان کے بس کے اندر نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے اتنی مخلوق کو سماعت دی ہے، نہ ہی اتنی بصارت دی ہے، نہ ہی اتنا عقل و فہم دیا ہے کہ اس قدر بندہ پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو ان کو خبر دے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان کو خبر دے، ان کو بتلا باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں جو میں نے تجھے سکھلائے ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب سیدنا آدم علیہ السلام نے خبر دی، بتلائے فرشتوں کو وہ نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو، یعنی غیب جو غائب چیز ان کو میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ میں جانتا ہوں عالم الغیب السماوات والارض، زمینوں کے اندر آسمانوں کے اندر جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، یعنی یہ پہلے ہی میں نے کہا تھا،
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی چھپا ہوئے جو کام کرتے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو ظاہری کام کرتے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس تھا۔ اس سے پہلے ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا، کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ خون بہائیں گے اور یہ جو ہے فساد کریں گے زمین میں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے خود جواب دے دیا۔ اللہ نے خود جواب دے دیا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے کہ میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ خبر اللہ کی طرف سے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ بات یہاں ذکر نہیں ہوئی، اس آیت میں مکمل بات ذکر نہیں ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں اللہ نے خود ان کو بتلایا تھا کہ یہ زمین میں فساد بھی کریں گے اور زمین میں مسئلے مسائل بھی کھڑے کریں گے، ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے، یہ اللہ نے ان کو خبر دی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ملتی کہ کس وجہ سے ان کو پتہ چلا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی مخلوق رہتی تھی، انہوں نے دیکھا تھا، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اس کا جب ذکر نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، اس لیے یہیں پر اکتفا کرنا چاہیے کہ فرشتوں نے جو بھی کہا وہ اللہ کی طرف سے ان کو پتہ چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔